ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ہمیں پارٹی چیئرمین، فاؤنڈر چیئرمین، پارٹی چیئرمین ہمارے جو ہیں گوہر صاحب، ان کی طرف سے دی ہے، اپنی طرف سے بھی دی ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں فاؤنڈر چیئرمین سے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، اور ان کے ساتھ ٹکٹوں کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کنوائز کریں، کنسلٹ کریں، ڈسکس کریں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، اور ساتھ وہ اپنی لسٹیں اپنے پاس رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکیں۔ جو 27 سال چیئرمین رہے، تو جناب وہ اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نامہ نہیں ملا، جہاں تک کہ کل اور پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے فار دی پرپز آف سبمیشن آف نامینیشن پیپرز۔ لہذا صرف یہیں تک محدود نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنی جانبداری کو شو کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا، اور ابھی تک ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر اس طرح کرش کر کے، اس کو سائیڈ لائن کر کے، اگر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ اگر شامل ان کے شراکت دار بن جائیں گے یا سہولت کار بن جائیں گے تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی۔ جب آپ پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا عمران خان صاحب کو، ویئرز جو پچھلا پورا سال، یہ سال گزرا، تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الزامات لگائے اور سپریم کورٹ کے خلاف بولے اور الیکشن نہیں ہونے دیے، جبکہ الیکشن کرانے کا آپ کا فرض تھا، اور سپریم کورٹ یہ لکھنے میں مجبور ہوئی کہ آپ نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے اور آپ نے الیکشن کو ملتوی کر کے غیر آئینی اقدام کیا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے توہین الیکشن کمیشن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے یا جنہوں نے آپ کو نفری نہیں دی، آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا۔ لیکن آپ کو ایک ہی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ ساری فورسز، سارے آپ طاقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے، یہ قابل افسوس ہے، اور الیکشن میں پری پول ریگنگ ہے، اور الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے حوالے سے متنازع کرنے کی بات ہے۔ اور آج سچویشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میں نے کل لکھ کے دیا ہے اور اس اپلیکیشن میں کہا ہے کہ آج بھی اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے، آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے، آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف 3 MP کے آرڈرز نکال رہی ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ درخواست آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور درخواست آرٹیکل 220 کے تحت دی ہے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف FIRیں بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا، ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری ہے PTI کا عمیر نیازی صاحب، اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو DSP صاحب راستے سے اس سے 10 فارم چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں، ان کو شکایت درج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں، لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں، مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف عمیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا، بلکہ یہی کام شوکت بسرا کے ساتھ بھی ہوا، حافظ فرحت کے ساتھ بھی ہوا، اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے، جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت بسرا وغیرہ 4 واقعات ہوئے ہیں، وہ لے کے باہر نکلتے ہیں، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے، ان سے وہ فارم پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں؟ کیا ہمارے ملک میں آئین ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ہے؟ بلکہ یہاں تک رپورٹس آئیں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے اپنے ساتھ پولیس بٹھائی ہوئی ہے کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں۔ یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن باندی بن کے کھڑی ہوئی ہے
ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے اور ذمہ داری عدالتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا, وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں, جس کو وہ چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے. اور آج تک یہ انسرٹینٹی کی کیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے, ایک پارٹی کو کرش کرنے, ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیٹیوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن استعمال ہو رہی ہے, جو کہ بڑی زیادتی ہے, غلط ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے, ہم اپنے رائٹس کے لیے کورٹس میں بھی جائیں گے. اور اس بابت ایک بات واضح کر دوں, ہم آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے, وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے, دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی, تیسرا اعتزاز احسن کی پٹیشن کی صورت میں بھی ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہماری ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی, اور یہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کارروائی اگر پوری کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم عوام کو یہ حق جو ہے اس کا وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو, ہماری ریاست کو, ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہو. شاہد صاحب, یہ جو معاملات سارے ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ, جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں, لیکن آج ایک نئی اپڈیٹ ہوئی ہے بلوچستان میں. جس شخص نے مانا ہے کہ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو قتل کیا, میں نے سویلین کو قتل کیے, اس کو تو آج عام معافی دے دی گئی ہے. اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. تو کیا جو اینٹی ٹیررسٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو تو معافیاں مل رہی ہیں, آپ لوگوں کے لیے اتنی زمین تنگ کیوں کی جا رہی ہے, اس کا ذرا بتائیں. دیکھیں, پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشت گرد ہے, اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, اگر کوئی ڈاکو ہے یا کسی قسم کے بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو اس کے لیے ایک جرم آسان ہے, اس کے لیے کوئی اتنی سختی نہیں ہے. دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا ورکر ہونا ہی کافی ہے, اس کے خلاف پرچے بھی ہوں گے, اس کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے, ان کو اغوا بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف تشدد بھی ہوگا, ان کے گھروں پہ بھی ریڈ ہوگا. اور عثمان ڈار کے جو والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ فسطائیت کی, جبر کی, ظلم کی بدترین مثال ہے, جو کہ دوسری مرتبہ اس کے گھر میں اس طرح ریڈ ہو رہا ہے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح پنجاب پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے, یہ بدترین مثالیں ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. ہاں, ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھیں, اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی گئی تھی, لیکن ہم آئی وٹنس نہیں ہیں, صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں. لیکن جو کچھ آج پنجاب میں ہو رہا ہے اس کی بدترین مثالیں ہم نے ماضی میں پاکستان میں کسی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف, کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف چار دیواری کی اس طرح پامالی نہیں دیکھی جو آج دیکھنے میں مل رہی ہے. اچھا شعیب شہید صاحب, یہ جو آپ کا ہائی کورٹ میں سمبل کا مسئلہ ہے, ایک تو آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں, اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے اسی فیصلے کو محفوظ کر رکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے میں کتنی دیر ہے, یا یہ فیصلہ پہلے ہوگا؟ ہائی کورٹ نے کل صبح کیس ہے, ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے. فیوریبل آرڈر پاس کرنے میں تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. کل انہوں نے بحث سن لی تھی, ان کو کل ہی آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا یا آج بھی آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا, لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں. یہ سازش ہے ہمارے خلاف, اس لیے وہ چاہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جس دن بلے کا نشان ہمیں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتے گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ. آج اس خوف سے یہ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف, اور ان سازشوں میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شریک کار ہو چکا ہے, اور ہمارے خلاف ہر وہ حربہ
जो कुछ इदारे या जो कुछ हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ मिलके उनके गलत मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने में उस साजिश का हिस्सादार बन जाती है। ये हमारे लिए काबिल अफसोस बात है। शोएब शहीन साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि इलेक्शन की डेट भी अनाउंस है और तकरीबन 47 से 48 दिन रह चुके हैं और सिंबल का भी मसला है, कागजात भी जमा नहीं हो रहे, तो इस सूरत हाल में क्या सिर्फ मजम्मत ही काफी है और आगे क्या प्लान है? इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे? आप तो कह रहे हैं कि हमने 2/3 मेजॉरिटी से जीतना है। देखें तो इसमें हिकमत अमली क्या होगी नेक्स्ट? देखें, हमारी हिकमत अमली, हम आज भी आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। आज भी हम इदारों से ये तवक्को रखते हैं, हम अदलिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो अवाम के फैसले को तस्लीम करें। आज भी अवाम की मेजॉरिटी किसी आप सूबे में, मैं होकर आया हूं कोयटा से, बलूचिस्तान से, कराची से भी मैं होकर आया हूं, मैं डेराजी खान से मेरा अपना ताल्लुक है, सराइकी बेल्ट से, मैं KPK के भी कई जलसे मैंने अटेंड किए हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मेरे सारे दोस्तों के साथ राब्ता भी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही पार्टी की आवाज़ है, एक शख्स के हक में लोग खड़े हैं, वो है इमरान खान और PTI। लेकिन जो लोग उसको साइड लाइन कर और कॉर्नर करने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं, अवाम में मजीद नफरत फैल रही है। अवाम ने एक फैसला किया है कि हमने इलेक्शन में बाकी किसी को वोट नहीं देना सिवाय PTI के, खा ये कुछ कर लें। जितनी नफरतें ये फैला रहे हैं, आपने देखा ये क्या हुआ, वर्चुअल जलसा हुआ, मिलियंस की तादाद में लोगों ने उसको देखा, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें शामिल हुए। ठीक है, आप पॉलिटिकल इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई कहेगा कम है, कोई कहेगा ज्यादा है, आप भी करें, हम आपको नहीं मना करते। लेकिन रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने वो इंटरनेट स्लो करके, पाइड की रिपोर्ट है, पाकिस्तान के पाइड की रिपोर्ट है कि 1 अरब 30 करोड़ का उस दिन नुकसान हुआ उस शॉर्ट पीरियड में, स्लो डाउन करके आपके इंटरनेट को। ये क्या एक शख्स की दुश्मनी में क्या रियासत पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम को आप सजा देना चाहते हैं कि वो इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं? ये बदकिस्मत बात है। लेकिन एक बात आपको बता दें, आज अवाम हमारे साथ खड़ी है, वो उन्होंने जिद बना ली है, उन्होंने PTI को हर हाल में वोट देना है, सपोर्ट करना है, उन्होंने अपने हुकूक के लिए निकलना है। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के लिए अपने आप की कुर्बानी दे रहा है, आज वो हमारी खातिर जंग लड़ रहा है और वो जंग अवाम की जंग है और अवाम ये समझती है कि ये हमारी जंग है और इसलिए अवाम आज उनके साथ खड़ी है। बलोच हैं और फिर आप ये शिकवा भी कर रहे हैं रियासत से कि रियासत ने आपकी जमात के साथ बड़े जुल्म और जबर ढाए, तो बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल इस्लामाबाद पहुंच रही है एहतजाज करने और यहाँ पे धरना देने, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ किसी किस्म की यकजहती या इदारे हमदर्दी? देखिए, हम हर मजलूम के साथ हैं, किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो हम मजलूमों के साथ खड़े होंगे। हम नहीं चाहते किसी के साथ भी ज्यादती हो, कोई मिसिंग पर्सन में शामिल हो, कोई भी शख्स है, अगर किसी का आप समझते हैं कि उसने गैर कानूनी काम किया है, उसको आप अदालत में पेश करो, 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत कानून के मुताबिक प्रोसीड करे। लेकिन अगर ये तरीका हो कि आप लोगों को उठाएं, मारें या उनको मिसिंग पर्सन में शामिल करें, किसी के साथ भी ज्यादती होगी, हम उस मजलूम के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम सबसे बड़े मजलूम खुद हैं। माजी में खास तौर पर 2018